अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अर्तुग़रुल गाज़ी कौन थे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको ये भी बताते चलें कि आज से दो वीकेंड के अंदर हम बात करेंगे अर्तुग़रुल गाज़ी के जितने भी करैक्टर थे। वैसे हम बात करते हैं अर्तुग़रुल गाज़ी के वालिद मोहतरम के बारे में, इसी तरह उनके बेटे के बारे में उस्मान गाज़ी के बारे में, सुलेमान शाह के बारे में जो काई कबीले के सरदार थे। इसी तरह हम बात करेंगे बामसी के बारे में जो कि इनके साथ रहे। इसी तरह हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान के बारे में, हलीमा खातून के बारे में और हाइमा खातून के बारे में, अब्दुर्रहमान अलब के बारे में और जितने भी अर्तुग़रुल गाज़ी के साथ करैक्टर गुजरे हैं। सबसे मशहूर आप देखें अब्दुर्रहमान अलब हैं, उसके अलावा इब्नुल अरबी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे करैक्टर थे। आपको पता होगा कि ओगूज़ खान, अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपको पता होगा कि ओगूज़ खान कौन था। और इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा इस ड्रामे में कि सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग कौन थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर बता दूं आपको, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अर्तुग़रुल गाज़ी के नाम से। जी दोस्तों, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुग़रुल गाज़ी ये ड्रामा आजकल PTV पे भी नशर किया जा रहा है और तुर्किश के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान में अब इसको नशर किया है, डबिंग करके, उर्दू ज़बान में डबिंग करके ये ड्रामा जो है वो ये कम रमज़ान मुबारक से PTV पर नशर किया जा रहा है और अब तक इसकी तकरीबन 20 एपिसोड और जो है वो अपलोड की जा चुकी हैं। हम बात करते हैं अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में। जी दोस्तों, अर्तुग़रुल गाज़ी इस्लाम के अज़ीम मुजाहिद, सल्तनत उस्मानिया के बानी, उस्मानियों के अज़ीम जद्द अमजद और इस्लाम के सपूत। मुसलमानों ने जब से हिदायत और जिहाद का रास्ता छोड़ा तो ग़ुलामी और ज़िल्लत उनका मुक़द्दर बन गई। मुसलमान जब अल्लाह को भूल जाते हैं तो वो मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, तरह तरह की बलाएँ उनको जकड़ लेती हैं। अब अगर हम अपने माजी को देखें तो वही हमारी असल पहचान थी। ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि मुसलमानों ने अपने असलाफ़ की तारीख़ को भुला दिया तो तारीख़ ने उन्हें भुला दिया। ये कहानी है उस मर्द मुजाहिद की जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले एक काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे थे। जी दोस्तों, उस्मान अव्वल के वालिद तुर्क ओगूज़ की सबसे बहादुर कबीले और शाह काई कबीले के सरदार थे। तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजू और सिपह सलारों और दानिशवरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मत और शुजाअत की दास्तान सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अश कर उठते हैं। खिलाफत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया वो अज़ीम दौर हैं, खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया वो अज़ीम दौर हैं कि जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। तारीख़ इस्लाम में खिलाफत राशिदा के बाद भी बहुत सारे सलातीन गुज़रे हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। हम बात करते हैं अर्तुग़रुल गाज़ी के। अर्तुग़रुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं और ये भी उनमें से एक ही हैं। ये उस वक्त की बात है कि जब 13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ। जी तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अर्तुग़रुल गाज़ी का जो नाम है उसका क्या मतलब है। जी व्यूअर, हम बात कर रहे थे अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में, इस्लाम के अज़ीम मर्द मुजाहिद के बारे में। हम बात करते हैं कि इनका नाम का क्या मतलब है। ये अर्तुग़रुल गाज़ी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। तुर्की में अर के मानी होते हैं बहादुर आदमी या फ़ौजी के, और तुग़रुल के मानी होते हैं उकाब, ज़ख्मी करने वाला बहादुर परिंदा। तो अर्तुग़रुल गाज़ी का मतलब हुआ कि बहादुर आदमी, उकाबी शख्स। ये आपको मिल जाएगी बात बहावाला फ़ैरोज़ुल लुग़ात। हम बात करते हैं अर्तुग़रुल गाज़ी के पैदाइश के बारे में। तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ अर्तुग़रुल गाज़ी की पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में हुई, यानी 90 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। इन्हें आमतौर पर गाज़ी के लक़ब से भी जाना जाता है। अर्तुग़रुल गाज़ी, जिसकी खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। आप इतने बहादुर थे कि आप अकेले 20 आदमी से लड़ सकते थे। अगर उनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी बखूबी लड़ते थे। अर्तुग़रुल गाज़ी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान थे। मैदान जंग में जुर्रत की वो मिसालें कायम की हैं कि जिन्हें सुनकर मुसलमान में जिहाद का जज्बा जागता है। उसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस अज़ीम मर्द मुजाहिद के नक्श कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करे और अपने वतन पर जान कुर्बान कर दे। अर्तुग़रुल गाज़ी बहादुर, निडर और बारूद सिपाही थे। आप सारी उम्र सल्तनत सल्जूक़ के वफ़ादार रहे अपने बाप की तरह। अर्तुग़रुल गाज़ी का ख़ानदान।
سردار سلیمان شاہ جو کہ ارطغرل غازی کے باپ تھے، ان کے 4 بیٹے تھے جو کہ بہت بہادر اور جنگجو تھے: سنگر تاکن، گندگوکو، ارطغرل اور دندار۔ ارطغرل کا خاندان بیک سردار بھی کہلاتا ہے۔ اس وقت ترک مختلف فرقوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کی اور اپنی قوم کی فلاح کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے بچایا جا سکے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے، سفر کرتے اور جہاں بھی ان کو سرسبز علاقہ نظر آتا وہاں پر یہ آباد ہو جاتے۔ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا، کسی ایک جگہ پر یہ رکتے نہیں تھے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا، اور یہ قبیلہ کافی بہادر، جنگجو اور لڑائی میں ماہر تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ نے اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر شام جا رہا تھا۔ دوران سفر سلیمان شاہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے اور وفات پا گئے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے، اور جو لوگ باقی بچ گئے تھے انہوں نے شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ارطغرل غازی کو اپنا جانشین بنا لیا تھا۔ ہم یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلیمان شاہ کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو وہ دریا عبور کر رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، وہیں پر گر پڑے اور ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی تھی، اور تاریخ میں کچھ اور بھی ان کے بارے میں ملتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سلیمان شاہ کے بیٹے کے بارے میں۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ارطغرل غازی کو اپنا جانشین بنا لیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب منگول جو کہ ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی، بازنطی سلطنت کے صلیبی انہی سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ منگول قوموں نے بربریت کی ظلم کی جو مثالیں پیش کی تھی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی طاقتیں دم توڑ چکی تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو بڑی بڑی قومیں تھیں وہ بھی منگولوں کے آگے جو ہے وہ ہار بیٹھی تھی۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ بھگ بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل غازی نے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور قوم سلجوق سلطنت اب زوال کے بالکل قریب تھی۔ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے اور ان کو مضبوط کیا جائے۔ مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانے کی باری تھی۔ دوسری طرف شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطنت علاء الدین کے بعد کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی عملی زندگی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی سے شادی ہو گئی تھی۔ جہادی سوچ ورثے میں ملی تھی، وہ جنگ باز تھے۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا، اور ان کے مشہور قلعے کارا چاہسار کو بھی فتح کیا، اور اپنے بھائی کے ساتھ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہو گئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کا حکمران بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کے بعد اول بہت مشہور تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ساتھ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی نے دیکھا کہ ان دونوں فوجوں میں سے ایک کمزور ہے، اس لیے اس نے کمزور فوج کا ساتھ دیا اور دوسری مخالف فوج پر اچانک حملہ کر دیا، اور اس طرح ارطغرل غازی کا اس قوم کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ فوج جنگ جیت گئی۔ ارطغرل غازی کو بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا انہوں نے ساتھ دیا ہے وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی،
جب ارطغرل غازی جنگ سے فارغ ہوئے اور وہ سلطان کے دربار میں گئے تو سلطان نے ارطغرل غازی کو ان کی بہادری کی وجہ سے تمام قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا اور کچھ عرصے بعد سلطان کی طرف سے ارطغرل غازی کو سوغوت کا علاقہ بھی دے دیا گیا۔ اس طرح باقی تمام ترک سردار بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور ان کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساوجے اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد سلطان اول جو ہے وہ ان کے جانشین بنے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت بہت اچھے سے کی تھی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں بھی شامل ہوتے رہے۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارطغرل غازی نے تمام ترک قبائلوں کو سوغوت میں اکٹھا کیا، صلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی۔ ارطغرل غازی نے تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کیں تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرہ ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقہ خان جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس ان دونوں کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہوں۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ارطغرل غازی صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سوغوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ اسی طرح ارطغرل غازی نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی اور 1288 میں 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان قائی قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سوغوت کو مضبوط کرتے چلے گئے اور اب ریاست سوغوت کے سلطان کہلائے جانے لگے تھے۔ 1299 میں خلافت جب قائم کی گئی جو کہ خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ ارطغرل غازی کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال اور عظمت سے لرزاں رہتے تھے۔ تو آج ہم نے بات کی ارطغرل غازی کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ارطغرل غازی کی یہ ویڈیو، چھوٹی سی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ والے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔